وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، آج کل سوشل میڈیا پہ لائیو یا ویڈیو ریکارڈ خواتین کی تراویح چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دیکھیں، عبادت کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ عبادت کرنی ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ اور انسان کی مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے اور ایسے تمام عوامر سے بچے، ایسے تمام معاملات سے بچے جس میں ریاکاری کا شائبہ بھی ہے، کیونکہ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم، کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی ریاکاری۔ شرک اصغر ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے لیکن غیر اللہ کو بیچ میں شامل کر دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ویڈیوز کا جو معاملہ ہے، اس میں اگرچہ ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے، دلوں کے اعمال یا دلوں کے حالات اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے تھوڑے سے حالات عام روٹین سے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے بھی پتہ چلے نا کہ میرے سامنے کیمرہ چل رہا ہے، میں فوراً سیدھا ہو جاؤں گا اور اپنے کپڑے سیدھے کر لوں گا، میرے لہجہ، میری زبان، میرا انداز ہی بدل جائے گا۔ تو کیونکہ اس میں تھوڑا سا یہ خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً جو خواتین کا معاملہ ہے تو اس کی ذرا بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ عورہ، عورت جو ہے یہ عورہ ہے۔ عورہ کہتے ہیں شرمگاہ کو بھی کہا جاتا ہے، یا ہر وہ چیز جس کو انسان حیا کی وجہ سے چھپاتا ہے۔ اب اگر عورت وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ ویڈیو کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ حکم تو یہ تھا وقرنا فی بیوتکن، گھر میں رہنا ہے، ویڈیو کی صورت میں بھی وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، فرمایا کہ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کے دیکھتا ہے۔ وہ جھانکنا شیطان جب غیر محرم مردوں کے دلوں میں اس کو مزین کر کے خوشنما کر کے دکھاتا ہے، تو اس لیے یہ طریقہ بھی ایسا ہی ہے جیسے عورت گھر سے نکل گئی، کیونکہ سوشل میڈیا بھی ایک ڈیجیٹل بازار ہے نا۔ ہم سوشل میڈیا میں جب سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے بازار میں خود کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قطعاً بھی کوئی رخصت موجود نہیں ہے عورت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو عورہ بنایا ہے، چھپانے والی چیز بنایا ہے، اور عورت کے احکامات یہی ہیں۔ سلف صالحات کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھتی تھی۔ شیخ، اس میں جو آپ نے کہا کہ نیت جو ہے، یقیناً اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ایک طرف تو ہم نیت کی وجہ سے اس کو رخصت دے رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون کو جماعت کروانے کی اجازت بھی دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف کسی کو تعلیم دینے کی غرض سے، یہ معاشرے کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ہم اس طریقہ کار سے خواتین نماز پڑھا سکتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون ویڈیو بناتی ہے تو اس کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں کہ اول کافی سوال اکٹھے ہو گئے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے خاتون کو نماز پڑھانے کی، جماعت کروانے کی۔ بالکل اجازت ہے، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا، پڑھا سکتی ہے نماز پڑھا سکتی ہے، ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا سکتی۔ ویڈیو ریکارڈ کروانا اور نماز پڑھانا دونوں میں فرق ہے۔ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ نماز پڑھا سکتی ہے کسی ایسی چار دیواری میں جہاں پبلک نہ ہو سکے، بالکل، جہاں مرد موجود نہ ہو۔ کیونکہ ابھی جب ویڈیوز آ رہی ہیں منظر عام پر تو نظر آ رہا ہے کہ عورتیں رکوع و سجود کر رہی ہیں۔ اب شریعت نے یہ مقصود جو ساتر لباس اپنانے کا حکم دیا، مقصود یہ تھا کہ ان کے جسم کی ساخت واضح نہ ہو۔ اب رکوع و سجود میں ساخت واضح ہوتی ہے، انسان فوکس کر کے بنایا جاتا ہے، ہر انسان کی ساخت واضح ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی عجیب، مطلب سمجھ سے باہر معاملہ ہے کہ کیسے ایک عورت کا باحیا عورت کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ وہ اپنی ویڈیو اس طرح کیمرے کے سامنے بنائے۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ ایک عورت بازار میں کھڑی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کو باحیا عورت ہو، اس کو پتہ چل جائے نا چند لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نظریں بھر کے، وہ گھبرا جاتی ہے۔ شریف حیا دار عورت ہو، وہ اس کے اندر یعنی عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والی بات ہے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا
پہلے سوال تو یہی ہے کہ جماعت کروا سکتی ویڈیو نہ بنائے. دوسرا سوال تھا آپ کا کہ تعلیم کی غرض سے وہ ویڈیو بناتی ہے. دیکھیے تعلیم جو ہے، اول تو علماء موجود ہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جی اگر آپ نے نماز کی تعلیم دینی ہے علماء بتاتے ہیں، اور مساجد مدارس یہاں اس کی بالکل بہترین انداز سے تعلیم دی جاتی ہے. علماء کی ویڈیوز بھی اس پہ ریکارڈ شدہ موجود ہے جس میں وہ شروع سے لے کر آخر تک نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. تو تعلیم کی غرض سے کوئی عذر بنتا ہی نہیں ہے. علماء جب بتا رہے ہیں، مرد حضرات بتا رہے ہیں، پھر عورت کو سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا کیسی تبلیغ ہے کہ جس میں انسان خود دین کو پسے پشت ڈال دے، دین کے مقاصد کو پسے پشت ڈال دے؟ ایسی تبلیغ سے تو پھر انسان نہ ہی کرے تو بہتر ہے. شیخ، مقاصد شریعت کے حوالے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بنیادی جو بات تھی، جو جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ عورت کو بنیادی طور پہ حکم ہے وہ چیز ہی چھپا کر رکھنے کی ہے. بالکل. تو اس اعتبار سے اس نے تعلیم دینی ہے تو اس چار دیواری میں مخصوص خواتین کو، ہاں جی، تو اس کے لیے یعنی سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں. ہاں جی بالکل. اس سے تو لامحالہ مقصد اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے، خواتین سے زیادہ جو ہے نا جی اس وقت بھی سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز ہیں، خواتین سے زیادہ اس کا جو ہے نا جی وہ دیکھنا اور اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا مرد حضرات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس بارے میں پھر کیا کہیں گے کہ ان کو کیا حتمی کوئی رائے دینی چاہیے ہمیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ کوئی ویڈیو سے اجتناب یا کس حد تک رخصت موجود ہے خواتین کے گروپ میں شیئر کرنے کے لیے، یا اوور آل کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں شیخ، دو ٹوک موقف ہے اس میں. ہمارے یہاں ذاتی خواہشات یا نظریات کا کوئی عمل دخل نہیں، نہ اس کی شریعت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوتی ہے. ہمارے لیے آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوتا ہے. سب سے پہلی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہنا ہے. گھر میں رہنا وہ مادی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی گھر میں رہنا ہے، اور ویڈیو کے لحاظ سے جو انہوں نے یہ سافٹ ویئر کے ذریعے اپنے آپ کو پوری دنیا میں گھما دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا. یہ بھی گھر میں رہنا ہے اس طریقے سے بھی، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا گھر سے باہر نکل گئی. گھر میں رہنے کا جو حکم ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ گھر میں رہیں، غیر محرم آپ کو نہ دیکھیں. جب وہ گھر سے باہر ویڈیو کی صورت میں نکل گئی، اب یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عام روٹین میں اگر کوئی مرد آپ کو دیکھتا ہے نا آمنے سامنے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور نظریں جھکا لیں، ہو سکتا ہے کہ اسے ڈر ہو کہ دائیں بائیں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن ویڈیو میں اس معاملہ بھی نہیں ہوتا. ویڈیو میں کیا ہوتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا ہے، سکون سے دیکھ سکتا ہے. اب تمام مرد ویسے بھی نہیں ہوتے اور تمام مرد نیک بھی نہیں ہوتے. تو ویڈیو تو مرد پاس کر کے بھی دیکھ سکتا ہے، زوم کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. بالکل زوم بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ اسے جو خاتون نہ بھی ظاہر کرے، ویڈیو میں دیکھنے والا ظاہر کر کے دیکھ سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی فطرت کے مطابق اس کے احکامات واضح کر دیے، اس کو اس کے منع کردہ چیزیں اس کے اوپر واضح کر دی. اللہ رب العزت حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا حکم بہتر ہے. تو لہٰذا ویڈیو کا کوئی حکم نہیں ہو سکتا. درست اس کو میں نہیں سمجھتا. دوسری بات یہ ہے کہ فلا تخضعن بالقول، یہ بھی بڑا پیارا قرآن نے اصول بتایا. عورت کی جو آواز ہے اس کو اللہ رب العزت نے لوچدار بنانے سے منع فرمایا ہے. وہ کیوں آگے واضح کر دیا؟ تاکہ کوئی دل کا مریض خواہش، بری خواہش دل میں نہ پال بیٹھے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت وہ بات کرتی ہے نارمل انداز میں، اس سے سامنے والا تلذذ لے رہا ہے تو بھی درست نہیں ہے. اس کو چاہیے اپنی آواز کو تھوڑا سا کرخت کرتے ہوئے، تاکہ سامنے والا جو اس سے یعنی تما لگا کے بیٹھا ہے وہ ختم ہو جائے. سخت اور دو ٹوک انداز ہونا چاہیے. اب ایک عورت سریلی آواز کے ساتھ آ کر کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ نے تو مطلقاً عام گفتگو بھی منع فرمائی ہے کہ آپ لوچدار آواز میں نہیں کر سکتے. ایک عورت سریلی آواز میں آ کر کے تلاوت کر رہی، وہ ظاہری بات ہے فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی امت پر عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. عورتیں مطلب اس لحاظ سے فتنہ ہے کہ یہ فتنے سے مراد آزمائش، ان کی وجہ سے مرد آزمائش میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ مرد اس معاملے میں وہ اس لیے اللہ رب العزت نے 4 نکاح کی اجازت دی، خیر کیونکہ اس معاملے میں مرد کمزور ہو جاتا ہے. وہ حدیث بھی ہے نا کہ ناقصات العقل ہے تو ناقصات العقل، لیکن ان کی آزمائش کی وجہ سے وہ بڑے عقل والے جو ہے نا جی. ہاں جی، تو یہی معاملہ ہے. تو اس میں ہمارا جو طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں
ان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ چیز عورت کی عفت اور حیا کے منافی ہے. ایک با حیا غیرت مند عورت یہ حرکات نہیں کرتی. سلف صالحات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بات کرتی تھی نا، بسا اوقات اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے سخت آواز، مردانہ آواز نکالنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ سامنے والا دل میں طمع نہ رکھے. وہ اتنی زیادہ احتیاط کرنے والی. امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی بیٹی کے بارے میں واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہیں جب بتایا گیا، بوڑھی ہو چکی تھی تب بھی حجاب نہیں اتارتی تھی، انہیں بتایا گیا نا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رخصت دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ رخصت سے آگے اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ حجاب، پردہ، جلباب سر پہ رکھیں تو زیادہ یہ بہتر اس ہے. کے لیے ہاں بہتر جی، تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو کہتے ہیں میں عزیمت پر عمل کرتی ہوں، رخصت کو چھوڑ دی. یہ ہماری ہے. یعنی اسلاف جو ہے اسلاف کی عورتیں تھیں. اور ہماری عورتیں بہت، یہ اصل میں معاملہ پھر یہاں رکے گا نہیں، بہت آگے بڑھے گا. علماء کو بھی چاہیے، ہم تو طالب علم ہیں، علماء کو بھی چاہیے اس پہ دو ٹوک انداز میں کوئی مضبوط اور بہترین موقف اپنایا جائے تاکہ یہ چیز آگے جا کر کے فتنہ نہ بنے. اور یہ فتنہ بنے گی، اور جب حیا آہستہ آہستہ اسی طریقے سے دل سے نکلتا ہے، جب حیا نکل جائے گا پھر فسنا معاشیتا والا معاملہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت اسے محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ باحیا اور عفت سے بھرپور زندگی گزارنے والی بنائے. جزاک اللہ.